اسے کس طرح سے دیکھا جائے؟ لگاتار جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے، لیکن اب تصویر بہت حد تک بدل گئی ہے. اب آپ دیکھیں ایران کے سپریم لیڈر آغا سید معاف کیجیے گا کہ خامنئی صاحب کے حق میں زبردست احتجاج ایک طرح سے ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو ماحول وہاں پر بنایا گیا تھا مغربی طاقتوں کے ذریعے، امریکہ کے ذریعے اور اسرائیل کے ذریعے، وہ کہیں نہ کہیں اب تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب تازہ صورتحال ایران کی کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ ابو ہریرہ بھائی. آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے اندر یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے. 400 سے بھی زائد مرتبہ جی ایران میں رجیم چینج کی کوشش کی گئی ہے، 470 ٹائمز. اور جی ایران کی جو سوسائٹی جی ہے یا ایران کا جو سیٹ اپ ہے وہ ڈیپ روٹڈ ہے، ایک عقیدے سے جڑا ہوا ہے، ایک فیتھ سے جڑا ہوا ایک سیٹ اپ ہے. اس وجہ سے لوگوں کی عقیدت بالکل اور لوگوں کا ایک ایمانی جذبہ اور رشتہ جڑا ہوا ہے سیٹ اپ کے ساتھ. بنیادی چیز یہاں پہ ہے. جب 1979 میں جی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی شروعات کی، اس تحریک کی، تو اس سمے دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. جی ایک طرف روس تھا، ایک طرف امریکہ تھا. اور اسی درمیان میں امام خمینی نے لا شرقیہ و لا غربیہ، اسلامیہ کا نعرہ جو ہے وہ بلند کیا اور ایک سیٹ اپ دیا، ایک الٹرنیٹ سیٹ اپ دنیا کو دے دیا. تب سے لے کر اب تک کئی جنگیں ہوئی. جنگ تحمیلی جو تقریباً 8-9 سال چلی عراق کے ساتھ، اس جنگ میں ایران نے بہت سارے لوگوں کی قربانیاں دی، لیکن اس وقت بھی یہ سیٹ اپ جو ہے مضبوط رہا. یہی ڈیلٹا فورس جس نے وینزویلا میں مادورو کو کڈنیپ کر کے لیا، یہی ڈیلٹا فورس ایران میں طبس کے مقام پر یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ لوگ ریت کے طوفان میں غرق ہو گئے. یہ بھی کوشش کی گئی کہ کس طریقے سے وہاں پارلیمنٹ کے اندر بلاسٹ کیا گیا. پورے پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگوں کو، صدر کو، وزیر اعظم کو، سب کو جو ہے وہ اس زمانے میں قتل کیا گیا. اس کے باوجود بھی یہ سیٹ اپ تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ نہ صرف کمزور ہو رہا ہے بلکہ مضبوطی کے ساتھ مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. 2009 میں میر حسین بالکل موسوی کی قیادت میں ایک ویلویٹ ریولیوشن، یعنی انقلاب مخملی کے نام سے ایک ریولیوشن جو ہے اس کی شروعات کرنے کی کوشش کی. اس کے ذریعے رجیم کو ٹپل کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے. آج یہ ہے بات چیت یہاں تک آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ، ایک زمانے میں جیمی کارٹر نے کہا تھا کہ خمینی مجھے ذلیل کرتا ہے، ہمیشہ ذلیل کرتے رہتا ہے، اور آج ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ خامنئی مجھے ریسپیکٹ نہیں کرتا. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کس حد تک یہ سائیکولوجیکلی ایک بیماری کی حد تک پہنچے ہیں. اور دباؤ ہے. جی ایران نے اپنا دباؤ، اپنا اثر و نفوذ پورے خطے میں بلکہ پوری دنیا میں قائم کیا ہے. جب ان تخریب کاروں کے ذریعے مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا، ابھی حال ہی میں قرآن کو نشانہ بنایا گیا، اور ہم نے جی دیکھا پورے ایران کے اندر لوگوں کا قتل عام کیا گیا، جس طرح داعش لوگوں کا قتل کرتے، بالکل اسی طریقے سے رائٹرز نے قتل کیا گیا. اور آج ہم نے دیکھا کہ 60,000 سے بھی زیادہ اسلحہ وہاں سے ضبط کیا ہے، اس کو پکڑ لیا ایرانی سیکورٹی فورسز نے. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنا بڑا منصوبہ تھا یہ جو پروجیکٹ تھا رجیم چینج کا، یہ بری طرح فیل ہو گیا. اور اب بات یہاں پہ آئی، انہوں نے سٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ دے کر کے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی. اس کو ایرانین جو لوگوں نے جیم کر کے یہ بتا دیا کہ ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پیچھے نہیں ہیں. یہ وہ ملک ہے جو آج روس کو ڈرون جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے، میزائل کی ٹیکنالوجی سپلائی کر رہا ہے. یہ وہ ملک ہے جو اپنے بلبوتے پہ 35 سال کے سینکشنز میں اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنا دفاع کرنا خود سیکھا. اور حد یہ ہے، اب میں ابو ہریرہ بھائی آپ کو یہ بتاؤں کہ جب رجیم کے چینج کی بات کی، قرآن کو جلایا گیا، قرآن جی مسجد کے اوپر حملہ ہوا، تو ایران کے اندر صرف تہران کے اندر 3 ملین لوگوں نے پروٹیسٹ کر کے آیت اللہ خامنئی اور ملت کے اس نظام کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی وفاداری کا ثبوت کیا. اور یہ بالکل جی. سجاد کر کے لیے آواز آ رہی میری؟ تو چلیے ہم سجاد صاحب دوبارہ سے ہمارے ساتھ جڑیں گے. شاید نیٹ ورک کی کچھ آج پرابلم آ رہی ہے. حسن رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مولانا
बहुत डिटेल में सजाद करगली साहब तमाम चीजें बता रहे थे, 1980-79 से लेकर जो कुछ ईरान से अब तक एक तरह हुआ मखमली इंकलाब और तमाम चीजें उन्होंने बताई। लेकिन मौजूदा में आप देखिए जो सूरत हाल है, अमेरिका के अंदर एक डर है, डोनाल्ड ट्रंप की पेशानी पर शिकन एक तरह से है। और इसके अलावा मौलाना आप देखिए कि वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके दौर में आप देखिए कि इजराइल ने गजा में लाखों लोगों का कत्लेआम किया, वो एक शख्स के फांसी और ईरान में फांसी को लेकर इतनी इंसानियत एक तरह से वो दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि 800 लोगों की फांसी नहीं हुई, तो ये खबर मुझे अच्छी लगी, इंसानियत से जुड़ी हुई खबर है। डोनाल्ड ट्रंप इंसानियत की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबू अबू हुरैरा साहब और सज्जाद भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी वो इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाएंगे। सवाल जी आपका निहायत ही दिलकश है, बहुत ही जाजिब और जालिब सवाल है कि वो आदमी के जो 70,000 से ज्यादा ऑफिशियली तरीके से और 1 लाख से ज्यादा जो गैर रस्मी तौर पे जिसने कत्ल किया, उसको गले लगाता है, उससे इजहार मोहब्बत करता है, लेकिन ईरान में एक फांसी की झूठी खबर की बुनियाद पर ईरान पर हमले की धमकी देता है। ये इतना मज़ाक़ खेज है, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कह सकूं कि ये जो है इस साल का सबसे खूबसूरत जोक माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक शख्स की फांसी की झूठी खबर पे गिरिया किया है, वो रो रहा है, और 1 लाख से ज्यादा जो फिलिस्तीन में, इसमें बच्चे भी शामिल हैं अबू भाई, बच्चे भी शामिल हैं, बिल्कुल बिल्कुल औरतें भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घर में आराम से बैठे हुए थे और उनका जहाज आता है या उनकी मिसाइल और रॉकेट्स आते हैं और इन बच्चों को कत्ल कर देते हैं। लेकिन ईरान ने जिनको गिरफ्तार किया है, जैसा कि सज्जाद भाई ने बताया कि उनके पास जो है स्टीन गन थी, उनके पास मशीन गन थी, उनके पास बड़े बड़े असलहे थे, और जिन्होंने 1000 से ज्यादा जगहों पर आग लगाई है पूरे ईरान में, पेट्रोल पंप जला दिए, ईरान के बहुत से बैंक जला दिए, बहुत से दफातर जला दिए। मैं तमाम दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि अगर आपके मुल्क में कोई पेट्रोल पंप जलाता है, कोई लोगों को जो बेगुनाह हैं, इसे हिंदी में निर्दोष कहते हैं, अगर उन पर कोई गोली चलाता है, तो क्या उसको आप हार पहनाएंगे? आप उसको जो है उस पर फूल की बारिश करेंगे? क्या करेंगे? इनको प्रोटेस्टर कहा जा सकता है? नहीं, कतन नहीं। ये प्रोटेस्टर नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्द की सजा कम से कम हर मुल्क में जो है वो हद से अबद है, यानी हमेशा के लिए उनको कैद में रखना। और बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां पर आतंकवादियों को फांसी दी जाती है। अगर ईरान फांसी दे भी रहा है, जबकि यह खबर अभी सही नहीं है, यहाँ के जो ईरान कल्चर हाउस के जो हेड हैं आगे रजा फाजिल, उन्होंने मुझे ये बताया कि साहब ये खबर ही झूठी है, और मैं फिर वो शेर पढ़ने पर मजबूर हो जाऊंगा कि जो फैज अहमद फैज ने कहा था, यानी डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया इरफान सुल्तानी के नाम पर ईरान पर हमला करना चाह रही है कि ईरान उसको फांसी की सजा दे चुका है, जबकि फांसी की सजा दी ही नहीं गई है। वहां पर ये रस्मी तौर पे ऑफिशियली तौर पे ऐलान किया गया है। तो फैज अहमद फैज का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो जो बात है ही नहीं, उसके सिलसिले में इतना ज्यादा शोर मचाना ये किसी एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। मकसद ये है कि किसी न किसी बहाने से ईरान में और ईरान को जो है परेशान किया जाए और ईरान को नफसियाती तौर पे जो है दबाव डाला जाए। यही एक इनकी साजिश है, और इस साजिश को ईरान ने अब समझ लिया है। इसलिए आपने खबरों में देखा होगा कि ईरान ने भी जवाब दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका जवाब जो है दिया जाएगा। हमारी एक उंगली जो है वो ट्रिगर पर हमेशा रहती है।
مولانا इसके पीछे जिस तरह से हम देखते हैं कि शुरुआत में अब वो जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको 19-20 दिन तकरीबन हो चुके हैं ईरान में जो हालात है, जी और इन हालात के बीच में हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा कि जैसे बच्चे जिद करते हैं ना कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, ये चाहिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात कितनी तेजी से बदल रहे थे। क्या वाकई में ईरान का एक डर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है? और ये डर किस तरह का डर है? क्या डर है? मशरिक वस्ता में क्या इसके जो एयरबेस निशाने पर है ईरान के वो डर है, या फिर मुस्लिम ममालिक का एक साथ आ जाना? सऊदी अरब आज ईरान के साथ खड़ा है, आज तुर्की ईरान के साथ खड़ा है, आज कतर ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो क्या ये तमाम जो डर है ये कहीं ना कहीं सता रहा है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, जब इंसान के पास कोई मुस्तकिल फिक्र नहीं होती है तो वो अपने बयान जी बदलता रहता है। इसके पास इसकी फिक्र में स्टेबिलिटी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के। जी और आप देखिए कि जब दुनिया में इस तरह के जो बगैर किसी सोचे समझे गुफ्तगू करते हैं, उन रहबरों का नाम लिया जाएगा। जो रहबर मेरी मुराद लीडर्स हैं, जो सियासी लीडर हैं, उनका जब नाम लिया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले नंबर पे इस सदर का जो इस वक्त अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमेरिका का सदर बना हुआ है। और वहां पर भी आपने शायद देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरा हुआ है। उसकी हरकतें जी वो ऐसी हैं कि जो खुद वहां के लोग भी उसे कबूल नहीं करते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये बार बार जो बयान बदल रहा है उसके पीछे इसकी एक बौखलाहट है। ये कभी सोचता है कि ईरान पे हमला कर देंगे, लेकिन फिर उसके ज़हन में जी बात आती है, अरे हमला करेंगे तो कतर में जो हमारा बेस है, एयर बेस, ईरान वो तबाह कर देगा। फिर कहता है कि नहीं नहीं हमला नहीं करेंगे। फिर उस पे दबाव पड़ता है और फिर वो कहता है कि मैं हमला करूंगा। फिर ख्याल में आता है कि हमला करेंगे तो 2000 ईरान की मिसाइलें जो हैं बिल्कुल तैयार हैं इसराइल के लिए। इसराइल आधा इसराइल तबाह हो जाएगा। यानी ईरान से मुकाबला करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कहता हूं कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, मैं भी शायद वो हमला करे, लेकिन अब जो जंग होगी वो बहुत ही क़यामत खेज होगी। बिल्कुल। मौलाना जो बात आपने कही कि अब जो जंग होगी वो कयामत खेज होगी, क्योंकि पिछले 12 दिनों जो जंग हुई थी इजराइल के खिलाफ, उसमें आप देखिए कि कहा एक छोटा सा ईरान जिस पर हमेशा से पाबंदियां लगी रही हैं असलहे पर, माशी तौर पर और समाजी तौर पर, उस पर अमेरिका और इस तरह की जो ममालिक हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड मतलब सुपर पावर कहते हैं, उनकी पाबंदियां रही अमेरिका की खास तौर से। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि जब हरकत की नापाक हरकत इजराइल की तरफ से की गई तो किस तरह से ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। और इसी वजह से आप देखिए कि इस जंग के बाद फिर ईरान ने कहा कि अगर अब कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो और मजबूती से उसका जवाब दिया जाएगा। ईरान पहले के मुकाबले में बहुत मजबूत हो गया है। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं अमेरिका को एक तरह से खटक रही हैं। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को लेकर परेशान है। बयानात तो जरूर देते हैं लेकिन अमली तौर पर वो कदम नहीं उठा पा रहे हैं। जी, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि जी जी वो S-400 डिफेंस सिस्टम जो है, जो रशिया ने हाँ ईरान को दिया है, वो 12 दिन की जंग में वो एक्टिव नहीं हो पाया था। वो बिल्कुल नया जी नया जी ईरान में वारिद हुआ था। इसलिए इजराइल ने काफी नुकसान पहुंचाया। देखिए, मैं सच्चाई जो है वो बता रहा हूँ, किसी एक तरफ की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं है बिल्कुल कि ईरान में 1000 लोग उस मौके पर जा बहक हुए जब 12 दिन की जंग हो रही थी और ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ये सच्चाई है कि उस वक्त S-400 एक्टिव नहीं हो पाया था। और अब इस वक्त अमेरिका देख रहा है कि S-400 जो है पूरी तरह से जो है आमादा है, तैयार है। अगर इनके जहाज आते हैं तो उस पर जो है अटैक होगा, ईरान का हमला होगा और वो उनमें से कुछ जहाज यकीनी तौर पे गिराए जाएंगे। और इससे जो जी अमेरिका की जब जो साख है वो गिर जाएगी,
کہ اگر وہ F-16 یا F-35 لے کر آتے بھی ہیں تو یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ جہاز اس میں مارے جائیں گے، گرائے جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جو عزت ہے وہ چلی جائے گی۔ میں ابو ہریرہ بھائی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 12 دن کی جنگ کے پہلے جہاں پر اسرائیل تھا اب وہاں پہ اس وقت ایران ہے، اور جہاں پہ ایران تھا وہاں پہ اس وقت اسرائیل ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ جس طرح سے اس کے پہلے ایران جو ہے وہ لوگ کمزور سمجھتے تھے اور اسرائیل کو بہت مضبوط سمجھتے تھے، آج معاملہ بالکل الٹ گیا ہے۔ اسی لیے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ڈونالڈ ٹرمپ جیسا سنکی جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے سوچ تو رہا ہے لیکن پریشان بھی ہے۔ بالکل مولانا، اب آگے کی صورتحال کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب حالات ایران میں بھی دھیرے دھیرے پٹری پر لوٹ رہے ہیں۔ جو شروعات میں احتجاج اور پروٹیسٹ تھا اب اس طرح کا احتجاج بھی نہیں دکھ رہا ہے، سچائی لوگوں کے سامنے اب نکل کر آ رہی ہے، بلکہ اب سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے حق میں آپ دیکھیں کہ ملین مارچ نکالا جا رہا ہے اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ تو اب سچائی نکل کر سامنے آ رہی کہ یہ احتجاج دراصل جو تھا یہ ایک پروپیگنڈا تھا، اور اب آگے کی صورتحال اب کیا دیکھتے ہیں سر؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ ایران میں ایک جگہ ہے اسے میدان انقلاب کہتے ہیں، یعنی انقلاب اسکوائر، اور ایک جگہ ہے اس کو میدان ولی عصر کہتے ہیں۔ اس کے درمیان کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم ہے، میں بہت گیا ہوں وہاں پر۔ جب آیت اللہ خامنئی کی حمایت میں ایرانی وہاں پر نکلے ہیں، یہ جانباز قوم جو نکلی ہے اپنے رہبر کی حمایت میں، تو انقلاب، میدان انقلاب سے لے کر میدان ولی عصر تک دل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اور لوگ جو ہیں ایک نعرہ لگا رہے تھے، میں وہ نعرہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حسین حسین شعار ماس، شہادت افتخار ماس۔ حسین حسین ہمارا سلوگن ہے، نعرہ ہے، اور شہادت ہمارے لیے افتخار ہے۔ یعنی ایرانیوں نے یہ بتایا کہ ہم کو اگر امریکہ جنگ کی دھمکی دے رہا ہے کہ حملہ کریں گے ایران پر تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت نعرہ تھا جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ وہ قوم کہ جس کو موت سے کوئی خوف نہ ہو، اس قوم کو شکست دینا تقریباً ناممکن ہے۔ کیا اچھی بات کہی ہمارے سجاد بھائی نے کہ 79 سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ انقلاب کے فوراً بعد ایک آنے واحد میں وہاں کی پارلیمنٹ میں 72 لوگ شہید کیے گئے۔ یہ ایک دنیا کا عجیب و غریب واقعہ ہے، یعنی بم بلاسٹ امریکہ نے کیا، اور وہاں پر جتنے بھی جو مغز تھے، جو برین تھے، وہ آنے واحد میں وہاں پہ شہید کیے گئے۔ ایران دنیا کا ایک اکیلا ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں ایران کے صدر مسٹر رجائی اور ایران کے وزیر اعظم مسٹر باہنر ایک ہی وقت میں، ایک ہی روم میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے، اور وہاں پر بم بلاسٹ کیا گیا۔ اس کے بعد بھی ایران کا کچھ بگڑا نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو 12 دن کی جنگ تھی، اس میں جو ٹاپ کمانڈر تھے ایران کے، وہ سب کے سب جو ہے شہید کر دیے گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ اتنی شہادتوں کے بعد آج ایران کمزور نہیں ہوا ہے، بلکہ جتنا ایران کو مارا جا رہا ہے ایران اتنا ہی مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ آپ تصور کیجئے کہ مجھے تو یقین ہے، آپ کو شاید شک ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ کوئی چھپی ہوئی طاقت ہے جو ایران کی حفاظت کر رہی ہے۔ بالکل بالکل ظاہر سی بات ہے، کیونکہ 79 سے لے کر اب تک جس طرح سے مولانا آپ نے تفصیل میں چیزیں بتائیں کہ کئی بار اس طرح کے حالات ایران کے سامنے بنے ہیں، لیکن ان حالات سے ایران بہت آسانی سے ابھر گیا ہے اور باہر نکل آیا ہے۔ یعنی اب مولانا آگے کا جو لاہیہ بنا، آگے کا جو راستہ ایران کا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اب جبکہ جو پڑوسی ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں جو اسلامی ممالک ہیں سب ایران کے ساتھ ایک طرح سے کھڑے ہیں، پوری دنیا ایک طرح سے ایران کے ساتھ کھڑی ہے، جو سپر پاور ہیں چاہے رشیا کی بات کریں، چین کی بات کریں، وہ آج ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ اور احتجاج ہو رہے ہیں آیت اللہ خامنئی کے حق میں، ایران کی سرکار کے حق میں، اسلامی سلطنت جو سرکار ہے ایران کی اس کے حق میں لوگ کھڑے ہیں۔ تو اب آگے کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کا دباؤ تو ایران پر ہوگا؟ دنیا کا
اکیلا ملک ایران ہے جو ہمیشہ دباؤ میں رہا ہے، یعنی 79 کے بعد سے لے کر آج تک ایران کے اوپر صرف دباؤ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو اس وقت امریکہ نے اندر انقلاب کو تباہ کرنے کے لیے بڑی کوشش کی۔ نتیجے میں وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے امریکن ایمبیسی میں گھس کر وہاں پر ان کو گرفتار کیا اور رنگے ہاتھ گرفتار کیا۔ وہ اندر سے بڑے بڑے اسلحے نکلے اور بہت سے لوگ وہاں پر جو ایران کے خلاف انقلاب کے خلاف سازش کر رہے تھے، یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ پکڑے جاتے ہیں، گرفتار کیے جاتے ہیں، اور جمی کارٹر کا وہ زمانہ تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جمی کارٹر جو ہیں وہ جب الیکشن میں جیتنے والے تھے، لیکن یہاں پر جو ان کو ناکامی حاصل ہوئی تو وہ جو ہے وہ الیکشن بھی ہار گئے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ الیکشن ہمیں کسی اور نے نہیں بلکہ ایران نے ہرایا ہے، یعنی ایران کے مقابلے میں وہ جو ناکام ہوئے تو پبلک ان سے ناراض ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک عجیب و غریب میں جملہ کہہ رہا ہوں، ایک سنکی اور بھی ہے، اس کا نام صدام حسین ہے۔ اس نے بھی بہت سے مسلمان اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی حمایت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے امریکہ کے اشارے پر خود اس نے قبول بھی کیا کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ حملہ کیا، اور تقریباً 5-7 لاکھ لوگ جو ہیں دونوں طرف سے قتل کیے گئے اور شہید کیے گئے۔ تو یہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا، تو ایران اس وقت بھی دباؤ میں تھا۔ اس کے بعد پھر دیکھا کہ صاحب نہیں، جنگ بندی ہو گئی، 509 ایکٹ جو قرارداد تھی وہ پاس، اس کے ذریعے سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اقوام متحدہ میں، UN میں، اور وہاں پر بھی ایران کو الحمدللہ کامیابی ملی۔ اس کے بعد دیکھا کہ صاحب اب بھی ایران جو ہے مضبوط ہے، 8 سال کی جنگ میں بھی کچھ بگاڑ نہیں سکے، تو ایران کے اوپر مختلف قسم کے سینکشن کیے گئے، اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر اتنا کسی اور ملک کے ساتھ کیا جاتا تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن آپ دیکھیے ابو بھائی اور سجاد بھائی کہ اس کے بعد بھی ایران نے وہ کام کیا ہے کہ رشیا جیسا سپر پاور ایران کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اگر تم نے شاہد 136 نہ دیا ہوتا تو ہم جنگ میں کافی نقصان اٹھا چکے ہوتے، تمہارے ڈرون کے ذریعے سے ہم نے جو ہے کیا کیا، اتنی کامیابی حاصل کی۔ یعنی وہ ملک جس کو پوری دنیا جو ہے ختم کرنا چاہ رہی تھی، وہ سپر پاور کو جو ہے وہ اسلحہ تقسیم کر رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ آپ کیا چاہیں گے ایران کی کامیابی؟ نہیں، بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اب کئی اشارے اس طرح کی بنے اور کئی چیزیں بالکل واضح ہیں کہ ایران اس مشکل گھڑی میں بھی پوری مضبوطی کے ساتھ ایک طرح سے کھڑا ہے۔ مولانا سجاد کرگلی بھائی تو ہمارے ساتھ نہیں تھے، شاید نیٹ کی کمزوری کی وجہ سے، کچھ پرابلم کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں جڑ سکے۔ نہیں آ گئے ہیں سجاد بھائی، آ گئے ہیں، آپ بات کیجئے ان سے۔ اچھا ہاں، لیکن میرے پاس وہ نہیں آ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ کسی موقع سے مولانا دونوں لوگوں کے ساتھ جڑیں گے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس پر اور تفصیل سے بات کریں گے۔ بڑی اچھی آپ نے بات چیت رکھی اور سجاد بھائی نے بڑی اچھی شروعات کی تھی، اور آپ نے اختتام بہت اچھا مولانا کیا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہم اسی مدے پر جڑیں گے، بات چیت کریں گے۔ کیا کچھ صورتحال بنتی ہے، جو حالات ہیں ایران میں، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ایک بار پھر سے ایران پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اور جس طرح سے ماضی اس کا بہت شاندار رہا ہے، ماضی میں بہت سی پریشانیوں کے باوجود، بہت سی مشکلات کے باوجود ایران ڈٹا رہا ہے، تو کیا اب موجودہ حالات میں بھی ایران ایک بار پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا؟ یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مولانا اسلم رضوی صاحب اپنا سر قیمتی وقت دینے کے لیے اور ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ تبصرہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے۔ سجاد کرگلی بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور ہمارے جو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے تھے آپ سبھی کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایران کے موجودہ حالات پر اور امریکہ کا جو رویہ رہا ہے اس پر آپ کا کیا کچھ تبصرہ ہے؟ جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اپنا تبصرہ ہمارے ساتھ ضرور آپ شیئر کیجئے تاکہ آگے ہم اس پر اور بات چیت کر سکیں جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں اور ماہرین ہیں۔ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ آداب۔